بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق جاری و ساری اور ہم کتاب طہارات پڑھ رہے تھے۔ آگے بھی طہارت کے متعلق احادیث ہوں گی، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حماد عن ابراہیم عن حمام بن حرس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حماد سے روایت ہے، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حمام بن حرس سے روایت کرتے ہیں، اور حمام بن حرس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو خرچتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کپڑوں پر منی لگ جائے اور وہ گاڑی ہو تو بندہ اگر اس کو خرچ لے تو خرچنے سے وہ پاک ہو جاتے کپڑے۔ دوسرے حدیث پاک کی ان حماد عن ابراہیم عن حمام ان رجلا اضافته عائشہ ام المؤمنین۔ حمام سے روایت ہیں، وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مہمان نوازی کی، یعنی ایک شخص آپ کے یہاں مہمان ہوا تھا، آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ فارسلت الیہ بملحفۃ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف ایک لحاف کمبل کے لیں وہ ان کی طرف بھیجا۔ فلتحف بها اللیل فاصابته جنابۃ، تو اس شخص نے اس لحاف کے ذریعے رات گزاری، ساری رات اس نے اس لحاف کو پہنا۔ فاصابته جنابۃ، تو وہ شخص رات میں جنبی ہو گیا، اس شخص کو جنابت پہنچی، یعنی وہ شخص جنبی ہو گیا، اس پر غسل فرض ہو گیا۔ فغسل الملحفۃ کلھا، پھر اس شخص نے اس چادر کو، اس لحاف کو مکمل کو دھویا۔ فقالت ما اراد بغسل الملحفۃ، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کسی آپ کی خادمہ کے ذریعے سے پہنچی کہ ان کے مہمان نے اس لحاف کو دھویا، تو آپ نے فرمایا کہ ما اراد بغسل الملحفۃ، اس شخص نے اس لحاف کو دھونے کا ارادہ کیوں کیا اس نے اس لحاف کو دھونے کا؟ انما کان یجزیہ ان یفرکہ، بہرحال اس کو کافی تھا، کان یجزیہ، اس کو کافی تھا کہ وہ اس منی کو کیا کرتا، خرچتا، اس کمبل کو خرچتا، اس کو منی کو اسے خارج کر دیتا۔ لقد کنت افرق من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی معه، تحقیق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو خرچتی تھی، افرق بانے خرچنا، خرچتی تھی، ثم یصلی معه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ یعنی یہی مسئلہ ہے کہ اگر بندے کے کپڑوں پر منی لگ جاتی ہے، اور چونکہ منی گاڑی ہوتی ہے کپڑوں پر آ جاتی ہے، تو گاڑی ہونے کی صورت میں اگر بندہ اس کو خرچتا ہے اور وہ اتر جاتی ہے منی، تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی تو پانی کا بحران نہیں ہے، پانی ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا پانی سے اچھی طرح سے دھویا جائے گا۔ اور اس میں اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اس کا طریقہ بھی ملاحظہ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ اگر بندے کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو وہ پاک کیسے کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں کپڑوں پر منی کے قطرے لگے ہیں یا پیشاب کے قطرے لگے ہیں، اس کپڑے کو آپ اچھی طرح سے پانی کے اندر دھو لیں، ایک مرتبہ دھوئیں اچھی طرح، اگر صابن یا صرف ہے تو اس سے دھوئیں، صاف کریں اچھی طرح۔ پھر اگر دوسری مرتبہ اس کا پانی مکمل، اس کا ایک ہی مرتبہ اس کا پانی مکمل نچوڑا جائے، اتنا نچوڑا جائے کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو نچوڑنا چاہے تو پانی نہ نچوڑے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی کپڑے کو جہاں جہاں پر نجاست لگی تھی اسی کو دھوئے، اور اسی طرح دھوئے کہ
سرف وغیرہ صابن وغیرہ ہو تو لگائے، ورنہ ایسے بھی دھو سکتا ہے۔ پھر اس کو نچوڑے، طاقت سے نچوڑے، زور سے نچوڑے تاکہ اس کا سارا پانی نچوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح وہ کیا کرے کہ اس کپڑے کو دھوئے، اور جہاں پر نجاست لگی تھی پھر اس کو نچوڑے، اسی طرح ایسا ہی نچوڑے کہ اس کے بعد اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ نکلے۔ تو اس طرح کرنے سے 3 مرتبہ دھونے سے وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے ان سماک ان اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سماک سے روایت ہیں، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما ایاب زبغ فقد طہر، سرکار نے فرمایا کہ جو بھی چمڑا، ایہاب یعنی چمڑا، خال، جو بھی خال رنگ دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوبگا کا مطلب ہوتا ہے خون لگا کر اس کو، خون کہہ رہے ہیں اس کو، دوبگا کا مطلب ہے نمک لگا کر اس کو رنگ دینا۔ تو اگر بندہ کسی خال کو رنگ دیتا ہے تو رنگ کرنے کے بعد یہ نمک لگانے کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی کی طرح ایک دوسری حدیث پاک کے سماک سے روایت ہے، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردہ بکری سے گزرے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاۃ میتۃ لسودۃ، حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مردار بکری کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی اہلھا لو انتفعوا بایہابھا، اس کے اہل کو، ما علی اہلھا، اس کے اہل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ اس کی کھال سے، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اہل والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ اس بکری کی کھال سے نفع اٹھائیں۔ فسلخوا جلدۃ الشاۃ، پھر انہوں نے ان اہل والوں نے کیا کیا، بکری کی جو خال تھی اس کو اتارا، سلخو یعنی اتارا، فجعلوہ سقاۃ، پھر انہوں نے اس خال کو مشکیزہ بنایا، مشکیزہ جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس خال کا مشکیزہ بنایا، حتیٰ صارت شنن، یہاں تک کہ وہ اس گھر کے اندر پرانا ہو گیا، یعنی اس خال سے کیا کیا گیا، فائدہ اٹھایا گیا، یعنی اس کو پہلے رنگ دیا جائے گا، اس پر نمک وغیرہ ڈال کر، پھر اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، ہمارا کتاب الطہارات پورا ہوا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل والے دن کتاب الصلاۃ پڑھیں گے، اس کے اندر نماز کے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔